سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ وارد ہوا ہے، سندن نہیں ہے ہمارے پاس قوی طور پہ، لیکن واقعے میں حکمت چونکہ بہت بڑی ہے اور ہے بھی ہماری کتب میں وارد ہوا ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے کھڑے تھے یا سمندر کے کنارے، دیکھا ایک چونٹی آ رہی ہے، چونٹیاں تو پانی سے بھاگنے چاہیے لیکن وہ پانی کے قریب آئی، ادھر سے ایک مینڈک آیا چلا، تو مینڈک نے زبان باہر نکالی لمبی سی، چونٹی نے اوپر رکھا، کچھ پکڑا ہوا تھا چونٹی نے، وہ اس کو لے گیا پھر پانی کے اندر، تھوڑی دیر بعد وہ چونٹی آئی، اس نے پھر زبان لمبی کی اور چونٹی باہر نکل آئی، تو سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سمندر کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک بہت باریک سا سوراخ ہے، اتنا باریک ہے کہ پانی بھی صحیح طرح اندر نہیں جاتا، میرا وجود چلا جاتا ہے، کوئی ایسا نظام پتھر کا ہوگا کہ نہیں جا پاتا، تو وہاں پر کچھ نابینا کیڑے ہیں، ان کا رزق اللہ میرے ذریعے سے پہنچا رہا ہے، وہاں پہ وہ اب مینڈک کی زبان کی خصوصیت ہے چیز چپک جاتی ہے، وہ اس نے پتا نیچے رکھتے ہوگے یا ایک پتا ساتھ ہوگا، پتا لیے ہوئے ہوتا ہے، پتے کے اوپر چونٹی بیٹھتی ہے، وہ جاتا ہے، وہ پتا زبان کے ساتھ چپکا رہتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ جا کے زبان اس سوراخ سے لگاتا ہے، میں اندر جاتی ہوں، یعنی ایک لفٹ لگی ہوئی ہے، اور وہاں سے پھر ان کے سامنے وہ گرا کے آ جاتی ہے اور پھر چونٹی باہر نکل آتی ہے۔ اب یہ ایک مشاہدہ ہے، وہ حضرت رزق کا مشاہدہ، آپ کائنات پہ غور کرنے لگ جائیں کہ اس برف باری میں، چونکہ بعض دنوں میں قم میں برف باری ہوتی ہے، تو بعض اوقات انسان یہ منظر دیکھ کے واقعی دنگ رہ جاتا ہے، اصلاً کوئی چیز خوراک کی نظر ہی نہیں آ رہی، اور ادھر سے چڑیاں جو ہیں وہ نکل کے آگے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں۔ پہلی بات ہے وہ اتنا چھوٹا سا نازک سا جانور یا ایک جاندار وہ زندہ کیسے ہے؟ وہ ٹھنڈ سے پورا ڈھانپا ہوتا ہے اور اس کے اوپر تھوڑے سے پر ہوتے ہیں، وہ چہچہا رہا ہے اور ہر جگہ اڑ پھر رہا ہے۔ طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہے، وہ پھر صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ پرندے پھر موجود ہیں۔ تو ادھر سے یہ ایک مشاہدہ ہے، اس کی آپ بہت عمیق جا کے دیکھیں گے، مشاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ رزق الہی کا، اللہ کیسے رزق دے رہا ہے۔